بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران پر حملے کے اہداف کی منظوری دے دی۔ امریکی خبرساں اداروں کا اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیلی کارروائیوں کے لیے ایرانی مخصوص اہداف کی منظوری دے دی۔ مخصوص اہداف کی تفصیلات کو ظاہر نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اسرائیل فوجی اہداف کو نشانہ بنائے گا یا نہیں۔ متوقع اسرائیلی کارروائی کے آغاز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب ایران کی ایٹمی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کا امکان نہیں ہے۔ ایجنسی کے ترجمان بہروز کمال وندی نے نیوز ایجنسی کے ساتھ ایک ویڈیو انٹرویو میں کہا کہ جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کا امکان بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی اہم سائٹ پر حملے کی صورت میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا اور ملک کسی بھی ممکنہ نقصانات کی فوری تلافی کر سکتا ہے۔ کمال بندی کے تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اکتوبر کے شروع میں تہران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف بیلسٹک میزائلوں کے حملے کے بعد اسرائیلی حکام نے ایران پر حملہ کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ سمیت ایران سے قریبی اہم شخصیات کے قتل کا بدلہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار موجود ہیں، ایران نے خبردار کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے سابق سیکرٹری ابراہیم رستمی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار موجود ہیں۔ روسی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کے سابق سیکرٹری ابراہیم رستمی نے اس دعوے کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملے کے لیے مشرق وسطیٰ میں تاریخی صورتحال آ چکی ہے، جس کے بعد ایرانی پارلیمنٹ نے 39 ارکان نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا تھا کہ یہودی ریاست کی دھمکیوں کے تناظر میں نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری کی اجازت دی جائے۔ ایران کی ڈیفنس ڈاکٹرائن سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے فتویٰ کے تحت نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری کی ممانعت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، 12 زخمی۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 90 سے زیادہ راکٹ اور ڈرون داغ دیے اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کی شدید جھڑپوں کے نتیجے میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے جبکہ 12 زخمی ہو گئے۔ صہیونی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے 90 سے زیادہ راکٹ اور ڈرون حملوں میں 4 اسرائیلی زخمی ہو گئے اور املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ دوسری جانب اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لبنان میں سرکاری عمارتوں پر بمباری میں مقامی میئر سمیت 15 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی شہر کاہنہ میں گھر اور طبی مراکز اور لیمونا قصبے پر اسرائیلی بمباری، 20 سے زیادہ افراد جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 27 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل نے بیروت میں حزب اللہ کے زیر زمین اسلحہ ڈیپو کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر غزہ پر بھی اسرائیلی فوج کی بمباری جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی جارحیت سے مزید 70 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ کیمپ پر بھی اسرائیلی محاصرہ 12 روز سے جاری ہے، جہاں لاکھوں فلسطینی محصور ہو کر رہ گئے۔ غزہ کی بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا۔ امریکہ نے بھی اسرائیل سے مطالبہ کر دیا ہے کہ اسرائیل ثابت کرے کہ اس کی غزہ میں فلسطینیوں کو بھوکا مرنے کی پالیسی نہیں ہے۔ اس سے قبل امریکہ اسرائیل کو واضح انداز میں کہہ چکا ہے کہ اسرائیل غزہ میں امداد کی صورتحال 30 روز میں بہتر بنائے یا پھر امریکی فوجی امداد میں کٹوتی کے لیے تیار ہو جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس اور اسرائیل میں کشیدگی، فرانس نے اسرائیل پر بڑی پابندی عائد کر دی۔ واضح ہے کہ فرانس نے اگلے ماہ پیرس میں ہونے والی دفاعی نمائش میں اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنیوں کو شو میں حصہ لینے سے روکتے ہوئے ساز و سامان کی نمائش پر بھی پابندی لگا دی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مذکورہ پابندی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے مطالبے کے بعد سامنے آئی ہے۔
دفاعی نمائش کے منتظمین کی جانب سے اسرائیلی کمپنیوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 نومبر کو پیرس میں ہونے والے دفاعی شو میں حصہ تو لے سکتے ہیں لیکن ساز و سامان کی نمائش کی اجازت نہیں ہوگی۔ منتظمین نے بتایا کہ فرانسیسی حکومت نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ اسرائیلی وفد کو بغیر کسی آلات کی نمائش کے شو شرکت کی منظوری دی جائے گی۔ منتظمین کے مطابق حکومتی فیصلے سے 7 اسرائیلی کمپنیاں براہ راست متاثر ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے فیصلے کے مطابق اسرائیلی کمپنیاں اور شہری جو شرکت کرنا چاہتے ہیں ان کا شو میں شرائط کے تحت ہی استقبال بھی کیا جائے گا۔ پچھلے دنوں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فلسطینیوں پر جاری حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور لبنان میں زمینی فوجی آپریشن شروع کرنے پر بھی اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو پر شدید تنقید کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، آپ کی باری بھی آنے والی ہے، اسرائیلی صدر کی حزب اللہ کے عبوری سربراہ کو دھمکی۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے اپنے حالیہ بیان میں حزب اللہ کے عبوری سربراہ نعیم قاسم کو قتل آمیز پیغام دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر اسحاق ہرزوگ نے حزب اللہ کے حملے میں زخمی ہونے والے فوجیوں سے ملاقات کے دوران کہا کہ نعیم قاسم نے بھی وہ سنگین غلطی کی ہے جو ان کے سابق رہنما کرتے آئے تھے۔ اسرائیلی صدر نے زخمی فوجیوں سے گفتگو میں کہا کہ نعیم قاسم کی اس حقیقت کو فراموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لبنان کی تباہی ان کی جماعت حزب اللہ اور ان کے دوست ایران لائے ہیں۔ اسرائیلی صدر نے دھمکی امیز لہجے میں کہا کہ مجھے یقین ہے حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نعیم قاسم کی بھی باری جلد آنے والی ہے، وہ بھی جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اسرائیلی صدر کا یہ بیان گزشتہ روز حزب اللہ کے نعیم قاسم کے بیان کا رد عمل ہے جس میں حزب اللہ کے نائب سربراہ نے کہا تھا کہ اسرائیل سے اب براہ راست جنگ ہے۔ واضح ہے کہ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت پر ان کے نائب کو حتمی امیدواروں کے چناؤ تک عبوری سربراہ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، لبنان اور حزب اللہ میں جنگ بندی کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں ایران۔ خطے میں ہونے والی غیر معمولی کشیدگی کی روشنی میں اسرائیل اور ایران کی باہمی دھمکیوں کے تبادلے کے درمیان تہران نے تصدیق کی ہے کہ وہ قیام امن اور جنگ بندی کے لیے کسی بھی تجویز کا خیر مقدم کرتا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت کی ترجمان نے کہا کہ ان کا ملک امن اور جنگ بندی کی کسی بھی تجویز کا خیر مقدم کرتا ہے اور غزہ اور لبنان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ان میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران نے کبھی کسی ملک کے خلاف جنگ شروع نہیں کی۔ ساتھ ہی انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جواب دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ یا جلدی نہیں کریں گے بلکہ ہم کسی بھی حملے کا مناسب وقت اور جگہ پر جواب دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، غزہ میں 4 لاکھ فلسطینی بھوک کا شکار۔ مسلسل جاری اسرائیلی بمباری اور محاصرے کے باعث غزہ میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا۔ 11,000 روپے کلو آٹا، 50,000 روپے کلو ٹماٹر ملتے ہیں۔ گزشتہ 15 روز سے اسرائیل نے شمالی غزہ میں ہر قسم کی خوراک اور امداد کے داخلے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے اور اقوام متحدہ کے مطابق شمالی غزہ میں تقریباً 4 لاکھ افراد بھوک کا شکار ہیں۔ خوراک تقسیم کرنے کے پوائنٹس، کھانا تیار کرنے کی جگہیں اور بیکریاں بند ہو چکی ہیں۔ شمالی غزہ کی واحد بیکری جو ورلڈ فوڈ پروگرام کی مدد سے چلتی تھی، اسرائیلی حملے کے نتیجے میں وہ بھی بند ہو چکی ہے۔ 21 لاکھ افراد یا کل آبادی کا 96% خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں، جبکہ ہر 5 میں سے 1 فرد بھوک کا شکار ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں، غیر قانونی داخلے کی کوشش، ایرانی فورسز کی فائرنگ سے 260 افغان شہری جاں بھاگ۔ افغان نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اتوار کی شام تقریباً 300 تارکین وطن کا ایک گروپ ایران میں داخلے کے لیے کلگان سروان بارڈر کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جنہیں ایرانی فورسز نے مبینہ طور پر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنا ڈالا۔ ایران سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا تھا کہ فائرنگ میں 260 افغان شہری جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایرانی حکام نے ابھی تک ان دعووں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ دوسری جانب ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغان حکومت واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔
مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔